اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARY QTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جسے پیش کرنے کی سعادت الحمدللہ رب العالمین اس ذرۂ ناچیز کے حصے میں کئی برس سے آ رہی ہے، اور میری کوشش اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آج کی بہن کو، آج کی عورت کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ان بیگمات کو جو اپنے گھرانوں کی بیسک یونٹ ہیں، جناب اکائی ہیں، بنیاد ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کو، متعلقین کو دین سکھائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں خود بھی دین سے واقف کاری ہو۔ تو جناب، دین سے واقف کاری آپ کو اس پلیٹ فارم یعنی دین اور خواتین کی وساطت سے فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات ہوتی ہیں، یعنی وہ ینگسٹرز، وہ لڑکیاں، وہ خواتین کہ جو علم دین حاصل کر کے یہاں تک آئی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہماری تمام کوئریز کے جامع، مدلل اور مکمل جوابات ہمارے استاذ الکریم، ہمارے مینٹور دیا کرتے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے کلام کیا ہے کہ شعبان جو ہے وہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، آپ خود فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبکہ رمضان جو ہے وہ شہر اللہ ہے، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ماہ شعبان میں جو رمضان کی تیاری کرتا ہے، جو رمضان کے استقبال کی تیاری کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، یعنی وہ شخص، یعنی وہ بہن، یعنی وہ لیڈی کہ جو اپنے بچوں کو عادت ڈالتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں، جو اپنے گھر میں اہتمام کرتی ہے سحر و افطار کا، کیونکہ رمضان سے پہلے یعنی ماہ رجب المرجب میں اور پھر جناب شعبان المعظم میں تیاری کی جاتی ہے روزوں کی، نوافل کی۔ ہم اس تعلق سے کلام کر رہے ہیں۔ آج جناب ہم بات کریں گے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے، آج جناب ہم بات کر رہے ہیں روزے کی فضیلت کے تعلق سے، اور یہ موٹیویشن، اسی موٹیویشن کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ انداز بیاں خوب ہے، اور بڑی یعنی میں ہمیشہ ان کے حوالے سے کہتی ہوں خوبی کے ساتھ پرتاثیر لب و لہجے کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں عالمہ شفق غلام مصطفیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور عالمہ افق مزمل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم شعبان المعظم میں رمضان کی خوب تیاری کر سکیں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ماہ رمضان میں داخل ہوں، اور پھر رمضان کی برکتوں کو بھی سمیٹتے رہیں۔ جناب، آج جو مفتی صاحب یقیناً ہم سب جانتے ہیں، ہمارے استاذ الکریم، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ کی نفع بخش، جامع، مکمل اور مدلل گفتگو ہم سب کے لیے رہنما ہوتی ہے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہماری روٹین لائف میں، اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو سلامت کرتے ہیں استاذ الکریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور جناب رمضان الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم سب رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ کم فضیلت ہے کہ اللہ کا پھر یعنی وہ رحمتوں کا نزول، وہ برکات، وہ سعادتیں جو ہم اس ماہ میں سمیٹتے ہیں، یعنی اگر ہم صرف اسی پہ بات کرتے ہیں نا رمضان کی فضیلت پہ، تو یہ پروگرام کم رہے گا، لیکن میں چاہتی ہوں میری پیاری بہن کہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا لفظ اتنا معتبر کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو ہمیں منہ میں چاشنی سی کھلتی محسوس ہوتی ہے۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، لیکن جو رمضان المبارک کا عظیم ماہ ہے، جسے سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، انتہائی اہمیت و برکتوں کا حامل ہے۔
اس مہینے کی کیا ہی بات ہے کہ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اتارا گیا جو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ تو اس مہینے کو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نور قرار دیا گیا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جا وجہ ملتا ہے کہ یوں تو آپ عبادت گزار تھے ہی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی عبادت کے ایام دیکھنے کے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی عبادتوں میں وہ روانی، وہ فراوانی ہوتی تھی کہ جود و سخا کا کیا عالم ہوتا تھا، آپ کی رحمت کے جذبے کیا جوش مارتے تھے، آپ نفلی عبادتوں میں پوری رات بسر کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی بھی عبادتوں کو ملٹی پلائی بائی 100 کر دیا جائے تو آپ اس شوق اور ذوق سے عبادتیں ادا کیا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ۔ ہم اس کا کہتے ہیں کہ ہم ایک لمیٹیشن بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو کرامتیں ہیں، جو بھی تمام معاملات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ اسی مہینے کے حوالے سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان آتا ہے تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے تمام دروازے وا کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے جو دروازے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ نفس و شیطان جو پورا سال انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے در پہ ہوتا ہے، اسے بھی شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان ہمیں عبادتوں کے ایک فری آف کاسٹ ڈسکاؤنٹ فراہم کر رہا ہے کہ بس اویل کرنے والی ذات ہونی چاہیے۔ مزید روایتوں میں آتا ہے اسپیشل آفر ہے، اور خواتین تو آفرز کو زیادہ ہی اویل کرتی ہیں، اسی لیے اسی طرح سے وہ ان کے لیے جی، تو یہ اسپیشل آفر ہے جس سے ہم اویل کر سکتے ہیں۔ مزید فرمایا گیا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ بخشش کا سند لاتا ہے، مغفرت کی سند لاتا ہے، رحمت لاتا ہے۔ اگر ہم اس کی طاق راتوں کو دیکھیں تو شب قدر 1000 راتوں سے بہتر، اگر ہم اس کے عشروں کو دیکھیں رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، تو یہ ایسے خزینے ہیں کہ جس سے اگر سے استعمال کرنا صحیح انداز میں آ جائے تو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ نبی کریم نے اس کی راتوں میں قیام کرنے کو کئی گنا فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قیام کرنا، عبادتیں کرنا، نوافل کا ثواب فرض جتنا، اور فرض کا اس سے بھی کئی گنا، 70 یا اس سے بھی کئی گنا قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اگر اپنی بات کو میں خلاصے میں سمیٹوں تو جو رمضان المبارک نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا مہینہ ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ ہر سال رمضان آئے، ہر مہینہ رمضان کا گزر جائے۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے، ان کیس اگر ہم پوری بات کا خلاصہ کریں تو یہ ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر انسان جو اس میں سیکھ دی گئی ہے، جو سبق دیا گیا ہے، اسے صحیح معنوں میں کیش کر لے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور آنے والے پوری سال پر رمضان اپنی برکتیں بکھیرتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت کو اور فضیلت کو جانیں اور اسے سچ میں اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں کہ اس میں روزہ بھی ہے، شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم بھی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو بخیر و عافیت اس متبرک مہینے میں داخل فرمائے اور اس کا حتی المقدور حق ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ عالمہ افق مزمل ہم آپ کی سمت آئیں گے۔ روزے رمضان کا جو بہترین تحفہ ہے، یعنی رمضان میں ویسے تو وہ بات ہوئی ہے نا کہ ایک اسپیشل آفر ہے، تو بہت سارے گفٹس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں روزے کی حوالے سے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تعلق خاص سے اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت کے ساتھ رک جانا۔ اور روزہ جو ہے وہ قرآن کریم کی چونکہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے، یہ فرض ہے، اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یعنی جو اس کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اور اگر کسی نے ایک بھی روزہ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر ترک کیا تو بمطابق حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ شقی و بدبخت ہے، اور پھر چاہے وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے وہ اس رمضان کے ایک روزے کی برابری حاصل نہیں کر سکتا۔ ویسے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن مقصدیت اللہ نے خود ہی ذکر فرما دی لعلکم تتقون کے ذریعے۔ وجہ کیا ہے روزہ فرض کرنے کی؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پرہیزگار اور تقویٰ کا مطلب ہے بچنا۔ روزہ بچاتا ہے ہماری روح کو بھی اور ہمارے جسم کو بھی، ہمارے جسم کو فحش باتوں سے، ہمارے جسم کو برے کاموں سے، ہمارے جسم کو ان افعال سے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہوں ان سے بچاتا ہے، اور ہماری روح کو صاف کرتا ہے، ہماری روح کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے،
ہماری روح کے اندر عبادت اور ریاضت کا جذبہ یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ یوں بہت ساری حدیث ہمیں قرآن کریم حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہیں روزے کے حوالے سے، مگر ایک جو فرمان مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس کو بتانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے میری خاطر نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو لہٰذا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے۔ ہر عبادت یوں تو اللہ کے لیے ہے، ہر عبادت کی جزا اللہ ہی دے گا، لیکن صرف روزہ وہ مخصوص عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنی جانب منسوب کر کے فرمایا کہ صوم لی، میرے لیے ہے روزہ۔ اب اس کی جزا اللہ تعالیٰ کیا دے گا وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ جب جزا ملے گی تب دیکھا جائے گا، لیکن ایک مرتبہ تصور کریں کہ اس کا کیا ہی مقام ہوگا جو روزے دار ہوگا۔ احادیث کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی اور دوسری جب وہ بروز قیامت اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، تو لہٰذا جب تم روزے کی حالت میں ہو تو تم برے کاموں سے بچو، فحش گوئی سے بچو، اور جب تمہیں کوئی بری بات کہے تو سامنے سے کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، اپنے نفس کو کیسے روکنا ہے، اپنے جسم کو کیسے روکنا ہے برے کاموں سے۔ یہ نفس کی توڑنے کا، یہ نفس کو ختم کرنے کا، نفس امارہ کو ہرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہیں، اور تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں غربا کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب آخری وقت ہوتا ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے وہ لوگ، ہمیں تو پھر بھی افطار کا انتظار ہے، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا کہ تھوڑی دیر کا کنٹرول ہے، اور ان لوگوں کا کیا کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ روٹی کب ملنی ہے، وہ انتظار میں کتنی راتیں گزار دیتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہمارے سامنے ایک ٹکڑا روٹی کا آئے گا، اور ہم دسترخوان اور اس ایک ٹکڑے میں کتنے شریک ہوں گے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو ہے ریاضت کا موقع ہے، سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کی تکلیف کو، اور روزے کو ضائع نہ کریں۔ اگر روزے کو بھوک پیاس کر کے آپ نے برداشت کر بھی لیا اور آپ نے اس کی روحانیت کو کھو دیا، آپ فضول گوئیوں میں لگے رہے، گیمنگ میں لگے رہے، پورا دن سونے میں نکال دیا، تو اس کی وہ کما حقوق برکات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میک شیور کہ جب رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں شامل کر دیا، لکھ دیا کہ ہمیں یہ سال میں یہ رمضان ملے گا، تو پھر اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں، اس کو ضائع نہ کریں، کہ یہ وہ قیمتی لمحات ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ ہاتھ سے چلے گئے تو سوائے پچھتاوے اور ندامت کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا وہ حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بروز قیامت اگر ہم اللہ کی ملاقات سے راضی ہیں تو وہ بھی ہماری ملاقات سے راضی ہو۔ اللہم آمین۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے۔ بریک سے قبل ہم نے روزے کی فضیلت کے تعلق سے بھی، روزے کی اہمیت کے تعلق سے بھی، اور وہ کون سے امور ہیں، عالمہ افق مزمل نے بڑی خوبی سے بتایا کہ جن کی بنا پہ روزے کو ضائع کر دیتی ہیں بعض بہنیں، یعنی یہ دانستگی میں تو یقیناً کوئی نہیں کرتا، لیکن میں مفتی صاحب کے سم پڑھوں گی، اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، یہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، اور پھر یہ جو روزے کی فضیلتیں ہیں یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رمضان المبارک کی کیا بات ہے۔ جب بھی ماہ رمضان کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا تصور ذہن میں آتا ہے المبارک۔ رمضان کا نام ہی جب لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں کا عرف ایسا ہو گیا ہے کہ رمضان کا اکیلا نام رمضان نہیں لیا جاتا۔ ویسے رمضان کا نام رمضان ہی ہے، جس طرح دیگر مہینوں کے نام ہے تو اس کا بھی ایک نام ہے، اسپیسیفک اس کا ایک نیم ہے، لیکن جب بھی رمضان کا نام لیتے ہیں ہم لوگ تو مسلمانوں کا عرف یہ ہے کہ مسلمان کبھی رمضان کو اکیلا رمضان نہیں کہتے، بلکہ جب بھی رمضان کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں رمضان المبارک، یا کہتے ہیں رمضان کریم، یا کہتے ہیں رمضان شریف۔ اور واقعی حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ رمضان کو آپ دیکھیں، رمضان ہر اعتبار سے،
ہر اعتبار سے رمضان مبارک ہے، برکت والا ہے۔ رمضان ہر اعتبار سے کریم ہے، کرامت والا ہے۔ رمضان ہر اعتبار سے شریف ہے، شرافت والا ہے۔ رمضان اور برکت کا تصور لازم و ملزوم، رمضان اور کرامت کا تصور لازم و ملزوم، کرامت عزت کو کہتے ہیں، رمضان اور شرافت کا تصور لازم و ملزوم، یہ ساری خوبیاں ماہ رمضان کے اندر ہیں۔ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہے۔ رمضان کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، رمضان کا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور رمضان کا اللہ کے پاک کلام قرآن کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ سبحان اللہ، رمضان قرآن کے ساتھ بھی لنک اپ ہے۔ رمضان حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خاص مہینہ ہے، رمضان اللہ کا بھی خاص مہینہ ہے، اور اللہ کے محبوب کی امت کے لیے بھی خاص مہینہ ہے۔ اس کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہمان کے طور پر آیا ہے اور اپنے ساتھ خوب برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے۔ شہر القرآن ہے، شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ملن ساری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ خلق خدا کے لیے ہر سطح پر رحمت، برکت، سعادت کا سبب بنتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ کیا بات ہے اس مہینے کی! اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں فضولیات سے بچائے۔ اس کی صحیح معنوں میں جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیاں، یہ جو معطر گھڑیاں ہیں، اللہ ہمیں ان گھڑیوں کے اندر اپنے آپ کو اپنی عبادت میں، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم رمضان کے اندر دینی کتب کا مطالعہ کریں؟ کیا یہ اچھا ہو ہم رمضان کے اندر خلق خدا کے کام آئیں، لوگوں کی ضروریات پوری کریں؟ انفع الناس خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے عمدہ وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو ان کے حق میں سب سے زیادہ نافع ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے عمدہ کسے قرار دیا ہے؟ جو سب سے زیادہ نافع ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکت سے خلق خدا کے حق میں نافع ہو جائیں۔ نافع ہونا بھی باعث برکت ہے، اور انفع تو کیا ہی بات ہے، اور یہاں نفع بھی عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نفع آپ نے خاص قسم کا ہی پہنچانا ہے۔ اگلوں کو ہم اگر دینی نفع پہنچائیں گے یہ بھی خیر ہے، اگلوں کو اخروی نفع پہنچائیں گے یہ بھی خیر ہے، اور دوسروں کو ہم دنیاوی نفع پہنچائیں گے، اگر وہ دنیاوی نفع دائرہ شریعت کے اندر ہوگا تو وہ بھی خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف کسی کو، دوسروں کو، خلق خدا کو دینی نفع پہنچانا ہے یا اخروی نفع پہنچانا ہے، وہ تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، دنیاوی نفع بھی پہنچانا ہے۔ اگلوں کی دنیا کو بھی ہم سے فائدہ ہونا چاہیے، لیکن جائز طریقے سے دائرہ شریعت کو بہرحال ملوز رکھا جائے گا ہر سطح پر۔ ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید، سبحان اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ کرے ہماری راتیں قرآن کی تلاوت سے معطر ہوں، قرآن کی تلاوت کے نور سے منور ہوں۔ کیا حدیث مبارک میں پیاری بات فرمائی گئی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن میں شہوات سے اور کھانے پینے سے روک دیا تھا، فشفینی فی، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، مشغول کر دیا تھا، یعنی یہ میری تلاوت کرتا رہتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، تراویح کے علاوہ تلاوت کرتا تھا، تو میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا، تو فشفینی فی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو روزے دار کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ روزہ جو خود عبادت ہے، اور جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کی جزا میں دوں گا، وہ روزہ جس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ ایک مخصوص دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے مقرر کر دیا گیا، باب الریان دروازے کا نام ہے، فرمایا اس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ جب روزے دار سارے داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ روزے دار جن کا پروٹوکول یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک دروازہ مقرر کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے، ان کا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو وہ روزے دار ان کے حق میں یہ روزہ اللہ کے حضور شفاعت کرتا ہے، اور یہ قرآن اللہ کا پاک کلام یہ اللہ کے حضور اس کی شفاعت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی تمام
تر جو برکتیں ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح طرح قدر کرنے کی توفیق دے۔ شب قدر بھی سبحان اللہ اسی میں آتی ہے۔ ویسے تو خیر ہر رات ہی، جو رات بندہ عبادت میں گزارے، کیا وہ فرمایا گیا کہ اگر قدردانی ہر شب قدر است، اگر تم جس رات کی قدر کر لو گے، اللہ کی عبادت میں گزارو گے، اس رات کو اللہ سے لو لگا لو گے، وہی تمہارے حق میں شب قدر ہے۔ عام دنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر ماہ رمضان تو خاص اس کی پھر خاص طاق راتیں، اور پھر خاص وہ شب قدر جس کے لیے باقاعدہ قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا، جس سے جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے، وہ شب قدر اگر بندہ پا لے تو سبحان اللہ، تو وہ تبھی پائے گا جب راتیں عبادت میں گزارے گا، ورنہ راتیں اگر فضولیات میں گزارے گا یا راتیں سو کر گزارے گا، ساری رات اگر سو کر گزارے گا، سونے سے منع نہیں کر رہے، جو مناسب نیند اور آرام ہے وہ ضرور لینا ہے، اس سے منع نہیں کر رہے، تاکہ آپ کے جو معمولات ہیں ان میں ڈسٹربنس نہ ہو، خلل نہ آئے، لیکن عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تراویح چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دی، بس ساری رات سونے میں گزار دی۔ ایسے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھ رہے، یا روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن آپ جو تلاوت نہیں کر رہے، روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن آپ عبادات نہیں کر رہے۔ تو روزہ رکھیں لیکن اس روزے کا اثر جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ ہونا چاہیے، پازیٹیو اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت جامع اور فکری گفتگو آپ کی جانب سے ایز یوزول۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بہترین کتاب ہے جو معجز ہے، جو رحمتوں و برکتوں کی حامل ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو پر کلام ہے، بس اہل بصیرت اور اہل نظر ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن کی روشنی میں ہی تلاش کیا کرتے تھے۔ اسی قرآن کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ وہی قرآن ہے جس میں روشن بات ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہوں، ایمان پر عمل کرنے والے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کا سرچشمہ بن کر آ جاتا ہے۔ اسی قرآن کریم کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا کہ ایک قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ہے، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو ہر حرف اگر ہم اس سے سورہ فاتحہ کی بات کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، اگر سورہ ناس تک آپ سوچیں کتنے حروف بن جاتے ہیں، تو صرف ایک قرآن ختم کرنے والے کے لیے بھی کس قدر اجر اور عظیمت کے باعث بن سکتے ہیں۔ مزید نبی کریم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، کہ یہ قرآن کا پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا تمہیں آسمانوں میں بلند کر دے گا اور دنیا میں ہدایت بخشے گا۔ یہ وہی قرآن ہے جو بروز قیامت سفارشی بن کر آئے گا، یعنی جس روز والدین اپنی اولاد سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہوں گے اور اولاد اپنے والدین کو پہچاننے سے انکاری ہوگی، تو اسی دور میں تبھی جب اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا، حقیقتاً نفسا نفسی کا دور ہوگا، تب یہ قرآن کی تلاوت سفارشی شفاعی بن کر آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائے گی۔ اسی لیے یہ ایک ترغیب ہے ینگسٹرز کے لیے کہ اس متبرک مہینے میں اگر رمضان کی ہم فضیلت دیکھیں تو رمضان کی فضیلت کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ قرآن کی ابتدا اور نزول قرآن کی تکمیل ہی اسی مہینے میں ہوئی، اسی لیے اس رمضان کو اس قدر شرف حاصل ہے۔ تو اسی لیے کم از کم اس متبرک مہینے میں قرآن کے ختم کرنے کا، اس کے پڑھنے کا ضرور ایک رواج جو کہ ہے بھی، اسے مزید پختہ کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن کی تعظیم تو ہے ہی ہے، ساتھ قواعد و ناظرے کی رعایت کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، اس کا پڑھنا تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ نظر دوڑاری ہوتی ہے، الفاظ اکثر تو لپسنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ اس آواز سے پڑھنا کہ کم از کم آپ کے کان سن سکے، قرآن سے دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن صحیح ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جی ادائیگی بھی ضروری ہے، پڑھنے کا اطلاق تبھی ہوگا جب کم از کم کان تک پہنچنے کی آواز صلاحیت رکھتی ہو، لہٰذا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ہے اسے سیکھنا، اسے سمجھنا۔ اگر بالفرض بلا تمثیل میں آپ کو اپنا کوئی خط دوں کہ مجھے اتنی رقم کی حاجت ہے، آپ وہ خط لیں کہ جی عالمہ صاحبہ کا ہے، اسے چومیں، عطر لگائیں، گلے سے لگا کر طاق پر رکھ دیں، اور پھر کہیں کہ جب میں آپ سے تقاضا کروں تو آپ کہیں میں نے تو بڑی تعظیم کی آپ کے خط کی، تو جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا مطلب سمجھا؟ جی میں نے بس آپ کی عربی عبارت پڑھ لی، تو آپ نے کیا میری بات کا مطلب سمجھا؟ عربی میں ٹھیک ہی ہوگا۔ تو دیکھیے قرآن کا چھونا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا پڑھنا عبادت، لیکن سمجھنا بھی عبادت، اس کا سمجھنا سب سے اول عبادت ہے، غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ یہی تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ تو اگر نظر دوڑائی
جائے تو ہماری خواری ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا اس قرآن کو سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ رمضان ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جس میں قرآن پڑھنا تو ہے، ساتھ اس رمضان سے انشاءاللہ یہ بھی ایڈ کر دیں اب سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت۔ ماشاء اللہ، آج کے پروگرام کا میسیج ہو گیا شفق کی جانب سے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے پورے مخارج کے ساتھ، سمجھ کے اس میں غور و فکر کرتے ہوئے۔ اس عہد کے ساتھ ایک بریک پہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کر رہی ہوں۔ ہم بات کر رہی ہیں ماہ رمضان کے تعلق سے، ہم نے بریک سے قبل بات کی قرآن کی عظمت کے تعلق سے، اہمیت کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، اس کی تلاوت کے تعلق سے، اس میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے ایک دعوت دی ہے اور عہد بھی کیا ہے جناب۔ ہم اگلے سوال کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ جب بات ہوئی قرآن کی تلاوت اور اس کی ادائی کے تعلق سے، اس کو سمجھنے کے تعلق سے، تو جناب قرآن کی تلاوت کا اہتمام جس نماز میں کیا جاتا ہے، میں چاہتی ہوں اور رمضان کے ساتھ یہ خاص بھی ہے، تراویح کے تعلق سے کلام فرمائیے عالمہ افق مزمل، اس کی فضیلت اور اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رمضان المبارک کے دنوں میں جہاں ہم پر روزہ فرض کیا گیا، وہیں اس کی راتوں میں قیام ہم پر لازم کیا گیا، اور اسی کو تراویح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تراویح یہ ہے کہ عشاء کی فرائض ادا کرنے کے بعد 20 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 4 کر کے ادا کریں گے، یعنی کہ آپ ہر 2 پر سلام پھیریں گے اور پھر ہر 4 کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ اس طرح یہ 20 رکعت ادا ہوں گی، اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ مرد عورت ہر ایک کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے 1 آدھ بار اس کو ترک کیا تو گناہ گار نہیں ہے، برا کیا، پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اگر کسی نے اس کے ترک کی عادت بنا لی، یعنی 1 یا 2 یا 3 مرتبہ ترک کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ اساءت کا مرتکب ہوگا، یعنی کہ گناہ گار ہوگا۔ بلا عذر شرعی اس کا چھوڑنا بھی منع ہوتا ہے، اور اس کا بالکل اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ اس کی اگر کسی نے ترک کر دیا تو اس کی پھر قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، اور مزید یہ کہ بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ 15 روزہ یا 10 روزہ یا 3 روزہ یا 6 روزہ یا 8 روزہ تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ جی، مرد حضرات بالخصوص ان کے مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 3 روزہ یا 15 روزہ ہم نے پڑھ لی ایک ساتھ تو پھر اب ہم پر باقی راتوں میں یہ لازم نہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہر دن رمضان کے تمام دنوں میں یہ رات میں یہ لازم ہوتی ہے یہ عبادت۔ اگر کسی نے 15 روزہ پڑھ بھی لیے تب بھی اس پر کنٹینیو کرے، وہ چاند رات یعنی آخری یعنی رات تک بالکل کنٹینیو کرنی ہوگی۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور اللہ کی طرف لو لگاتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے قیام کیا تو کیا نتیجہ ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے وہ تمام گناہ جو گزر چکے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بالکل اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز ذکر کرتی چلوں کہ بعض خواتین تراویح کے نام پر جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ جمع ہوتی ہیں تو خواتین اپنا وہی مخصوص کام بڑی معذرت کے ساتھ انجام دیتی ہیں کہ دنیاوی باتیں کر رہی ہیں، تراویح کی طرف توجہ نہیں ہے، دوران قرات یہاں وہاں دیکھ رہی ہیں، بچے چل رہے ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض مساجد میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے نکل جاتے ہیں، آدھی نماز چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، یا پھر سو رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، موبائل عورتوں تک نہ رکھیں، یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ مرد حضرات اور وہ خواتین جو اپنے مرد حضرات کو گھر کے بتائیں کہ یہ معاملات اگر وہ کرتے ہیں تو بالکل بچنا چاہیے۔ خواتین کے لیے پروگرام ضرور ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے مردوں کی اصلاح کریں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، بالکل، تو اپنے بیٹوں کی اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بیٹے کی اصلاح کریں، اگر آپ زوجہ ہیں تو اپنے شوہر کی بھی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنا آپ کے لیے درست ہے، تو بالکل بتانا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ ان چیزوں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تراویح کی برکتوں کو زائل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی اس وقت جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، جب آپ کے اوپر برکتوں کا نزول ہو رہا ہے اور آپ اس وقت یہ ان خرافات کے اندر لگے ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بے شک جی، تو بالکل قیام کرنا چاہیے۔ تراویح کے علاوہ بھی اگر موقع ملتا ہے تہجد کی عادت بنائیں، کیونکہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں بلا وجہ سحری تک جاگ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں تہجد ادا نہیں ہو پاتی، پھر ان کو جو ہے وہ نوافل پڑھنے پڑتے ہیں ویسے ہی، تو تھوڑا سو جائیں تاکہ تہجد بھی ادا کر سکیں، روٹین بنائیں تاکہ کچھ ہٹ کر فیل ہو عام موقعوں کے علاوہ۔ مطلب رمضان کی اسپیشلٹی جب ہم بتا رہے ہیں، جب آپ کا دسترخوان عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے تو پھر آپ کے اس پہ تو توجہ ضرور ہوتی ہے، تو یہاں بھی ہٹ کے ہمیں اعمال میں بھی اور بالکل تو جب آپ کے گھر کا آپ سے پورا نقشہ بدل دیتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے تو یہ صفائی وہ صفائی، تو پھر اپنے اعمال کو بھی بدلنا ہے، اور یہی ہر چیز کی اصل ہے۔ تربیت نفس کا یہ مہینہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کی سمت آؤں گے، مفتی صاحب تراویح کے تعلق سے کیا فرمائیے گا؟
لیکن پہلی بات تو یہ کہ اساعت کی جہاں تک بات ہے، تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے اور جماعت قائم کرنا اس کی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ویسے سب کے لیے مرد و زن سب کے لیے سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، یعنی وہ حضرات کہ جنہیں روزہ معاف ہوتا ہے، کوئی ایسا اگر عذر ہے اس کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یعنی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت مل گئی ہے یا روزہ سرے سے معاف ہو گیا، تو بھی تراویح جو ہے وہ ایسے معاف نہیں ہوتی، الا یہ کہ خواتین کا جو مخصوص ایام کو ذرا ہے کہ جس میں انہیں نماز بھی جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہوتی، نماز کی اجازت بھی نہیں ہوتی، تو اس میں تراویح نہیں ہے۔ باقی جو دیگر ویسے اعذار ہیں جن کی بنا پر روزے کی معافی مل جاتی ہے تو اس میں تراویح کی معافی نہیں ہوتی، تراویح بہرحال پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اور ویسے بھی جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوتا وہ بھی تراویح تو پڑھ ہی رہا ہوتا ہے، پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے تو یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ اور تراویح آپس میں یوں لنک اپ ہیں کہ اگر جو ہے وہ روزہ ہم نے نہیں رکھا یا روزہ ہمیں معاف ہے یا روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے تو تراویح بھی ہمیں معاف ہو گئی ہے، تراویح بھی ہم مؤخر کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تراویح الگ مستقل عبادت ہے، روزہ الگ سے مستقل عبادت ہے۔ یوں لنک روزے کے ساتھ اس کا ہے کہ رمضان کے ساتھ تعلق ہے تراویح کا، لیکن ویسے روزہ اور تراویح الگ الگ مستقل عبادت ہیں، تو تراویح آپ نے الگ سے پڑھنی ہے۔ اور اس کو ترک کرنا، ایک بار بھی ترک کریں گے تو اساعت ہی ہے، بار بار کا جو ترک ہے وہ اسے مکروہ تحریمی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اساعت کا مطلب ہوتا ہے برا کرنا، اگر آپ نے ایک بار بھی جان بوجھ کے تراویح ترک کی تو آپ نے اساعت کیا، برا کیا، لیکن اس پہ گناہ کا ترتب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بار بار کریں گے تو بار بار کرنے کی وجہ سے، اصرار کی وجہ سے وہ اساعت اب مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی اب اس پہ گناہ کا ترتب بھی ہوگا، گناہ بھی ملے گا۔ اچھا، دوسری ایک بات جو ہے وہ اہم بات یہ کہ یہ جو حدیث مبارک بیان ہوئی یہ روزے کے لیے بھی ہے اور تراویح کے لیے بھی ہے۔ من صام رمضان بھی ہے کہ جس نے روزہ رکھا رمضان کا، غفر لہ ما ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساباً یعنی ثواب سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو اللہ قادر ہے، چاہے تو انعام فرمانا چاہے کسی پر تو اس کے سارے گناہ ہی بخش دے، اس کے کبیرہ گناہ ہی بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ مستبعد نہیں ہے۔ لیکن تمام نصوص کو، تمام احادیث کو، تمام آیات کو سامنے رکھ کر آپس میں ان کو میچ کر کے ان کا موازنہ کر کے جو محققین علماء ہیں انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جو اس طرح کے فضائل بیان ہوتے ہیں اس سے مراد صغائر ہوتے ہیں، ان اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر بہرحال توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے جو ہے وہ توبہ ضروری ہے، سچی توبہ کریں گے تو کبیرہ گناہ معاف ہوگا، ورنہ سچی توبہ کیے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا دنیا میں۔ آخرت میں تو وہ اللہ کے فضل پر ہے، اللہ چاہے تو بغیر سزا دیے معاف فرما دے، چاہے تو مکمل سزا عطا فرما کر معافی دے، چاہے تو جو ہے وہ تھوڑی سی سزا عطا فرما کر باقی میں معافی دے دے، فضل فرما دے، وہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس میں ہم کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، قادر ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، ملک الملوک ہے، جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ لیکن چونکہ دنیا ہے، دنیا کے اندر جو نظم ہے، جو آیات کو اور احادیث کو دیکھ کر جو ہم قواعد وضع کرتے ہیں، ان قواعد کی روح سے بات یہ ہے کہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر بہرحال جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو کسی کو سرے سے ہی معاف کر دے، وہ فضل فرمانے والا ہے۔ اور ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش دے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کی قوت نہیں، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ بلند اور عظیم کی طرف سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں، یہ آف ایئر اور کچھ کوشچنز ہیں، کچھ لیفٹ اوورز ہیں، آپ کی اجازت ہے میں شامل کروں؟ جی جی آئیے۔ والدین سے ان کی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا مطالبہ۔ دیکھیں والدین سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پراپرٹی جو والدین کے اپنے نام، جو ان کی اپنی پراپرٹی ہے تو چونکہ وہ ان کی ملکیت ہے تو ان کی ملکیت کا سوال آپ ان سے نہیں کر سکتے۔ ترکہ وہ تب بنے گا جب ان کا انتقال ہوگا، ہر ایک نے جو ہے فوت ہونا ہے۔ ترکہ یا وراثت جو ہوتی ہے وہ اس وقت بنتی ہے کہ جب مورث کا انتقال ہو، جب تک مورث زندہ ہے اس وقت تک اس کی پراپرٹی اس کی اپنی ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ خود اگر تقسیم کرنا چاہیں تو الگ بات ہے۔ رضائی ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ رضائی ماں باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رضائی ماں باپ ہر معاملے میں سگے ماں باپ کی طرح نہیں ہوتے، کچھ چیزوں میں سگے ماں باپ کی طرح ہیں اور کچھ چیزوں میں سگے ماں باپ کی طرح نہیں ہیں۔ سگے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے سوا یہ جو بیان ہو گئے اصول و فروع، اصول مانا جن سے بندہ پیدا ہوا، ماں، نانا،
نانی اوپر تک، ایسی باپ دادا دادی اوپر تک، اور فرو مانا جو بندے سے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اسی طرح نواسا نواسی بیٹی، یہ سب جو ہے یہ اصول و فرو کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی ہر قسم کے رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، رضاعی ماں باپ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بہن بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ ٹھیک ہے، یتیم بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یتیم بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ پیش نظر ہے کہ وہ یتیم بچہ ہی ہو، یعنی یتیم کا اطلاق شرعاً نابالغ پر ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اب وہ یتیم نہیں رہتا، تو یتیم جو نابالغ یتیم ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ شریف فقیر ہوتا ہے، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ شریف فقیر ہے تو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اسے وہ یتیم ہونے کی جہت سے نہیں ملتی، بالغ ہونے وہ خود مستقل حیثیت سے ملے۔ اچھا، یہاں کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر، لوگ سوال اسی لیے پوچھتے ہیں یتیم بچے والا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچہ ہوتا ہے لیکن جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ غنیہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس پر زکوٰۃ کی وہ مستحق نہیں ہوتی، شریف فقیر نہیں ہوتی، لیکن بچہ ہوتا ہے، تو اب وہ اس وجہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی ماں تو غنی ہے، تو اب ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چونکہ بچے کی مستقل حیثیت ہے۔ ماں اور بچہ جو ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں، ماں اگرچہ غنیہ ہو، بچہ نابالغ بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ ہاں اگر باپ غنی ہو پھر نابالغ بچہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، اسے نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ یہاں اگر سنگل پیرنٹ ہے، ماں ہی دیکھ رہی ہے بچے کو، صرف ماں ہی دیکھ رہی ہو تو بھی ماں غنیہ ہے، ماں کا غنی ہونا اپنی جگہ پر ہے، بیٹے کا نابالغ بچے کا شریف فقیر ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ نابالغ بچہ اگر شریف فقیر ہے تو ماں بھلے غنیہ ہی کیوں نہ ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ماں کو نہیں دینی، اس بچے کو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ماں خود شریف فقیر ہے، یتیم بچے کی ماں جو ہے تو وہ تو خود مستقل جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی مقصد میرا صرف یہ سمجھانا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کے زیر کفالت جو نابالغ اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے حکم میں ہوتی ہے، ماں کے حکم میں نہیں ہوتی۔ تو باپ اگر غنی ہو، زندہ ہو اور غنی ہو، تو غنی باپ کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی وہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ جی، کوئی وراثت میں اپنا حصہ نہ لے، معاف کر دے تو کوئی کیسا؟ وراثت میں اپنا حصہ نہ لے، معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا، چونکہ حق کے ارث جو ہے یہ جبری ہے، شریعت کی طرف سے آپ پر لازم ہے، کمپلسری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، تو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ خود دینا چاہتے ہیں کسی کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حصہ اپنا لے لیں، حصہ لینے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد خود اپنی خوشی سے اگر آپ ہبہ کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، بقیہ بہن بھائیوں کو یا دیگر جو ورثہ ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں، کسی ایک کو یا کو تو دے سکتے ہیں، لیکن لینا ضروری ہے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ صلح کریں، صلح یا تخارج کی صورت ہے، کوئی معین چیز لے لیں اور اس کو لے کر دستبردار ہوں، بغیر کچھ لیے دستبردار ہونا اور اس طرح کے سرے سے قبضہ ہی نہ کرنا، لینا ہی نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ناک یا کان میں ایک سے زائد چھید کروانا خواتین فیشن کے لیے جو اس کا تعلق جو ہے وہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے، عرف میں اگر یہ رائج ہو تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ملحوظ رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور فاسق عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو فیشن میں اگر فاسق عورتوں سے مشابہت ہوگی تو اس فیشن کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ ممنوع ہے، اس کی شرع نجات نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ شفق اور عالمہ افق، آپ دونوں کی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں کو بھرپور طور پہ، یعنی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ان رحمتوں کا، ان برکات کا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس ماہ میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔